لیے کہ وہ اپنی سوسائٹی کے ڈر کی وجہ سے گناہ چھوڑ رہا ہے، اپنے ماں باپ کی عزت کے لیے گناہ چھوڑ رہا ہے، اپنی بیوی کی عزت کے لیے گناہ چھوڑ رہا ہے، اپنے اسٹیٹس کے لیے گناہ چھوڑ رہا ہے، اپنی مان و مریادہ کے لیے گناہ چھوڑ رہا ہے، اپنے امان افزائی کے لیے گناہ چھوڑ رہا ہے، وہ متقی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ کبھی کبھی ایک بوڑھا ہوتا ہے، بوڑھا اسے تمنا ہوتی ہے کہ میں زنا کروں، لیکن طاقت ہی نہیں ہوتی، خواہش تو بہت ہے، اور اسی لیے حدیث پاک میں بوڑھے زانی کے لیے بڑی سخت ہے، بڑی سخت۔ بھائی جب طاقت ہی نہیں ہے تو تم کیا کرو؟ یہ چیز بہت اہم ہے۔ شراب آپ کو پینا ہے، ٹھیک ہے، شراب آپ کو پینا ہے، لیکن جیل اجازت نہیں دے رہا۔ شراب آپ ایسے بھی نہیں پی رہے ہو، ایسے بھی نہیں پی رہے ہو، لیکن کیوں نہیں پی رہے ہو؟ پیسہ نہیں۔ ابھی دل میں خیال ہے کہ یار دبئی کا آفر چل رہا ہے، ریٹرن ٹکٹ 30,000 کی ہے، 4 ڈے اسٹے، 4 دن کی عیاشی فری، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ وہاں تو ہوٹل کے جو مینو آتا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ الگ الگ کنٹریز کی فاحشاؤں کا جو ہے وہ ساتھ میں مینو آ جاتا ہے ہوٹل کے اندر، کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ جیسے چائے کا آرڈر دے دو، کافی کا آرڈر دے دو، بلکہ آج کل تو ماحول یہی ہے۔ مجھے ایک جوان بتا رہے تھے یونیورسٹی پڑھنے والے کہ سید صاحب اس وقت یونیورسٹیز اور کالجز کے کیمپس کا حال اتنا بدترین ہو گیا ہے، نوجوانوں بڑے دھیان سے سننا، اتنا گندا ہو گیا ہے کہ جس طریقے سے کینٹین میں جا کر کے ایک کپ چائے یا کافی پینا کتنا ایزی ہے، اس سے بھی زیادہ ایزی زنا کرنا ہے۔ یہ میں آپ کو ایکچوئل فیکٹ بتا رہا ہوں، یہ اس وقت ہو رہا ہے ہمارے ماحول میں۔ لیکن ایک آدمی دبئی کیوں نہیں جا پا رہا؟ اس کے پاس پیسہ نہیں۔ پیسہ ہوتا پھر آسمان سے انگارے برسا، پیسہ ہوتا اپنے نفس کو تسکین دیتا، پیسہ ہوتا عیاشی کرتا، پیسہ ہوتا خوبصورت حسیناؤں کے ساتھ رقص کرتا نظر آتا۔ یہ سارے لوگ گناہوں سے بچ رہے ہیں یا نہیں بولو، لیکن یہ متقی نہیں ہے۔ اگرچہ گناہوں سے بچ رہے ہیں، یہ متقی نہیں ہے، تو پھر متقی کون ہے؟ نیکی کرنے والا متقی نہیں، گناہوں سے بچنے والا متقی نہیں، تو پھر تقویٰ کسے کہتے ہیں اور متقی کون ہے؟ میرے غوث پاک فرماتے ہیں جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑ دے وہ بندہ متقی ہے۔ جی جیب میں پیسہ ₹1,00,000 موجود ہے، دبئی نہیں بلکہ برطانیہ اور امریکہ جا کر کے عیاشیاں کریں، لیکن نہیں، مولا تجھ سے ڈرتا ہوں۔ ساری چیزیں، اتنا پیسہ ہے کہ ایک لڑکی کو لے کر بھاگ سکتا ہوں، لیکن مولا تجھ سے ڈرتا ہوں۔ نیکی کر رہا ہے مولا تجھ سے ڈرتا ہے، شراب سے بچ رہا ہے مولا تجھ سے ڈرتا ہے، عزت نفس کا خیال نہیں تیرا خیال ہے، مولا تجھ سے ڈرتا ہے۔ یاد رکھو یہ کیفیت جس کے دل میں پیدا ہو وہ صحیح معنی میں متقی ہے۔ تقویٰ نام اسی کا ہے، اور اسی لیے حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ اکبر۔ آپ نے حضرت مسکی کا واقعہ بہت مرتبہ سنا ہوگا، لیکن میں واقعے کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ حدیث پاک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اس جوان کو کل قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا۔ کون جوان؟ میرے آقا فرماتے ہیں وہ جوان کہ جسے ایک جوان خوبصورت لڑکی دعوت گناہ دے اور وہ اس بات پر قادر ہو کہ وہ گناہ کرے، لیکن اس کے باوجود وہ اس لڑکی سے کہے میں تجھ سے یہ گناہ نہیں کر سکتا اس لیے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ اس جوان کو عرش کا سایہ
کو تار تار کر دیا. یہ ہماری کیفیت ہے. کئی تنہائی میں کوئی مل جائے. اسی لیے آپ دیکھو نا کون سا ایسا دن ہے جس دن کسی نیوز پیپر میں کسی لڑکی کی عصمت دری کی خبر نہیں آئی، بلکہ ہر پیج پر آپ کو یہ چیز نظر آئے گی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ آج کا انسان اپنے نفس کے قابو میں اتنا آ چکا ہے کہ وہ بھوکے بھیڑیے سے بھی زیادہ خطرناک ہو چکا ہے. تو یاد رکھیں، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو متقی بن جاؤ، اپنے اندر تقوی پیدا کرو. اب تقوی کیا ہے؟ اللہ اکبر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کے اس حصے کو اگر آپ نے اپنے دماغ میں بٹھا دیا، میں کہتا ہوں آج کی یہ محفل انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا اگر ہم نے عمل کیا. میرے غوث پاک فتوحات ربانی میں تقریر کر رہے ہیں. غوث پاک کی تقریر کا عالم کیا تھا معلوم؟ 2.5 لاکھ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا. 40,000 70,000 کا مجمع ہوتا. پہلے مدرسے میں بیان ہوتا تھا، پھر جامع مسجد، پھر جامع مسجد بھی کم پڑ گئی تو عیدگاہ شہر کے باہر چلے گئے. تقریر کیسی ہوتی؟ ہم جیسے بے عملوں کی طرح نہیں ہوتی تقریر کہ آنے والے آ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں، کچھ فرق نہیں پڑ رہا. ایسا نہیں. آنے والے آتے ہیں، بے ایمان ایمان کی دولت لے کر جاتے، بے عمل آتے ہیں متقی بن کر جاتے، بلکہ چور آتے ولی بن کر جاتے. اور کیا کیفیت ہوتی میرے غوث پاک کے واعظ کی محفلوں کی کہ اللہ اکبر. ارے ہم جیسے تو ہم جیسے ایک بار آواز دیتے، او بنی اسرائیلی ذرا محمدی کی باتیں بھی سن کر. لوگوں کو حیران، کیا بات ہے، کیا بات ہے حضور آپ نے کس سے کہا؟ ابھی خضر گزر رہے تھے تو خضر کو میں نے دعوت کی ذرا محمدی کی بھی باتیں سنتا جائے. حضرت خضر ان کے بیان ہے. ارے خضر تو خضر ہے، جانے کائنات ان کے بیان ہے. ایک بار تقریر کر رہے ہیں، جمعہ کا دن ہے غالباً، منبر سے اترتے ہیں، آپ کے غلام ہیں حضرت علی ہیتی رضی اللہ عنہ. وہ سوئے. کبھی کبھی ہوتا ہے نا، شاید ابھی بھی کچھ سو رہے ہوتے. اس تقریر میں تو خیر نیند نہیں آنی چاہیے اس ایسے ٹاپک پر. اگر اس ایسے ٹاپک میں بھی کسی کو نیند آ جائے تو پھر اللہ ہی رحم کرے، پھر تو اسے اللہ ہی دے گا. غوث پاک منبر سے اتر کے تقریر چھوڑ دی، اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے. لوگوں کو حیرانی ہو رہی. بھائی اب آپ کو میں مثال کے ذریعے سمجھاؤں. آپ لوگ میری تقریر سن رہے ہیں اور میں تقریر چھوڑ کر کے وہ کونے پہ جو بچہ بیٹھا اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو جاؤں. آپ کہیں گے یار یہ بامبے سے آئے ہیں، یہ حیدرآباد میں آئے ٹھیک ہے، لیکن ان کو تو حیدرآباد کے کسی مینٹل ہاسپٹل میں ڈالنا چاہیے، کیونکہ ہم نے ان کو تقریر کے لیے بلایا ہے، بچے کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے ہے نا. عجیب لگتا ہے. غوث پاک نے ایسا کیا سبحان اللہ. لیکن کسی کو ہمت نہیں. کون سا پرندہ پر ڈالے گا بھائی؟ بارگاہ غوثیت مآب ہے. چپ، کوئی کچھ نہیں بول. اب وہ جو سو رہے تھے نا جناب والا، ان کی آنکھ اٹھی، حضور. غوث پاک کو سامنے دیکھا، سر بھر کا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء بنتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلواتے. حضور کو دیکھ رہے، مسکرائے. یہ بتاؤ کیا دیکھا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا آپ کے جد کریم محمد رسول اللہ کی زیارت کرا. غوث پاک فرماتے تو جس کی زیارت آنکھ بند کر کے کر رہا تھا، میں اسی کی زیارت آنکھ کھول کے کر رہا ہوں. نعرے رسالت یا رسول اللہ، نعرے غوث یا غوث، نعرے غوث یا غوث. اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں واہ
سبحان اللہ سبحان اللہ بخارا وہ عراق و چشت و اجمیر جمی ہر جا تیری محفل ہے یادو رسول آئے خود حضور آئے وہ تیری واز کی محفل ہے یادو سبحان اللہ سبحان اللہ وہ غوث پاک کی واز کی محفل ہے کہ صرف آنکھیں نہیں بہتی صرف دل نہیں تڑپتے بلکہ گرے بان کی دھجیاں بکھر جاتی اور روح نکل جاتی چیخ مار مار کر لوگ سر پٹک پٹک کر ان کی تقریر کا اثر ایسے ہوتا اس لیے کہ باعمل تھے نا سبحان اللہ تقریر کا اثر ایسا ہوتا کہ زبان سے نکلتی تیر کی طرح دل میں جا کے چپ جاتی کئی جنازے ہوتے ایک مرتبہ تقریر کر رہے ہیں غور سے سن اب تقریر کرتے کرتے جلال میں آ گئے اور فرمانے لگے او زندگیوں او منافقوں اول چیز میں آپ کو بتا دوں کسی مومن کو زندگی کہنا منع ہے اور اس دور میں کوئی منافق نہیں ہے جی یہ بڑی اہم بات بتا رہا ہوں کئی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کو نصیب ہوگا یہ علم لیکن ایک جملے میں بتا دیتا ہوں اس دور میں کوئی منافق نہیں ہے مومن ہے یا گمراہ بددین ہے یا کافر ہے منافق کوئی نہیں ٹھیک ہے اس کو یاد رکھنا لیکن کبھی کبھی عرف میں بولا جاتا ہے عرف جو ڈبل پالیسی کرے جو ہپوکریسی کرے سامنے کچھ پیچھے کچھ تو اس کو عرف میں منافق کہتے ہیں اب میرے غوث پاک تقریر کر رہے ہیں غوث پاک کے ایک جملے نفے تلے ہوتے ہیں تقریر کرتے کرتے فرما رہے او منافقوں او زندگیوں مریدین حیران ہیں یہ سامنے تو پورا مجمع مسلمانوں کا ہے حضور ان کو منافق کہہ رہے ہیں زندگی کہہ رہے ہیں ارے بھائی غوث پاک کے پاس کون آئے گا جو معتقد ہوگا وہی تو آئے گا کوئی رافضی تھوڑی جائے گا غوث کے پاس امام نے کہا ہے ستم کوری وہابی رافضی کی کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث جو معتقد ہوگا وہی جائے گا ایمان والے ہی تو بیٹھتے تھے زیادہ تر بے ایمان آتے تو ایمان والے ہو جاتے لیکن غوث پاک تقریر کر رہے او منافقوں او زندگیوں او منافقوں او زندگیوں لوگ بالکل سہم گئے آج تو حضور کا تیور بدلا دکھ رہا اللہ ہی خیر فرمائے کہا حضور آپ کسے منافق کہہ رہے ہیں آپ کسے زندگی کہہ رہے ہیں کہا میں اس مسلمان کو منافق اور زندگی کہہ رہا ہوں جو لوگوں کے سامنے تو گناہ سے بچتا ہے لیکن اکیلے میں گناہ کرتا ہے لوگوں کے سامنے گناہ سے بچتا ہے اور اکیلے میں گناہ کرتا ہے میں اسے منافق اور اسے زندگی کہہ رہا ہوں اور یہ بات آپ اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھ لیں ہماری خلوت کیا ہے ہماری جلوت کیا ہے ہماری تنہائی کیا ہے اور ہماری معاشرتی زندگی کیا ہے ہم ویسے نہیں ہیں اکیلے میں جیسے ہم لوگوں کے سامنے ہم بہت بڑے متقی ہیں بہت بڑے پارسا ہیں بہت بڑے عابد ہیں بہت بڑے زاہد ہیں بہت بڑے تہجد گزار ہیں بہت سچے ہیں لیکن اپنے دل سے پوچھو ہماری تنہائیاں کیسے گزرتی ہیں میرے غوث پاک فرماتے ہیں میں منافق اور زندگی اس مسلمان کو کہہ رہا ہوں کہ جو لوگوں کے سامنے تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے لیکن اکیلے میں گناہ کرتا ہے بے دھڑک گناہ کرتا ہے کہیں غوث پاک نے ہم کو تو نہیں کہا پوچھو دل سے پوچھو یہ غوث کے جملے بھی ہمارے لیے تو نہیں کسی نے ہمت کر کے پوچھا حضور آپ منافق اور زندیق کہہ رہے ہو تو کیا
تم مومن کو منافق اور زندیق کیوں کہہ رہے ہو؟ اب سنیے غوث پاک کی بات، بڑے غور سے سنیے. میرے غوث پاک فرماتے ہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگوں کے سامنے گناہوں سے بچ رہا ہے، تنہائی میں گناہ کر رہا ہے، لوگوں کے سامنے گناہوں سے دور ہے، اکیلے سارے حدیں توڑ رہا ہے. اس لیے وہ ایسا کر رہا ہے کہ اسے لوگوں کی شرم اور حیا تو ہے لیکن اسے اللہ کی حیا نہیں. جی وہ لوگوں کی تو حیا کر رہا ہے، لوگوں سے تو حیا کر رہا ہے لیکن اسے اللہ کی حیا نہیں. مجھے بتائیے کیا کوئی ایسی تنہائی ہے کہ جس میں دوسرا اللہ نہ ہو؟ بتاؤ. ارے وہ غار کی تنہائیوں کو یاد کرو جب ابو بکر تھے، رسول اکرم تھے، ابو بکر ڈر رہے تھے. میرے آقا نے تسلی کے لیے کہا تھا یا ابا بکر لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم مت کر، ہمارے ساتھ ہمارا خدا موجود ہے. تم کہیں رہو، کسی مقام میں رہو، حیدرآباد میں رہو، ہند میں رہو، سندھ میں رہو، دنیا کی کسی کنٹری میں رہو، تم کہیں اکیلے نہیں، تمہارے ساتھ تمہارا خدا ہر جگہ موجود ہے، ہر تنہائی میں موجود ہے. وہ کون سا ایسا مقام ہے مجھے بتاؤ کہ جہاں خدا نہیں؟ پھر ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ پھر ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ یاد رکھو میرے خوف کہ اگر یہ جملے ہم نے اپنے ذہن میں بٹھا لیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی اس بزم کا مقصد ہم سمجھ. اے نوجوانوں، آج اسی غوث کا واسطہ پیش کرتا ہوں تمہیں. آج عہد کر لو، عزم مصمم کر لو، مولا لوگوں کے سامنے بھی گناہ سے بچیں گے اور تنہائی میں بھی گناہ سے بچیں گے، اس لیے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے تو ہمیں دیکھ رہا ہے. آج یہ عہد کر کے یہاں سے اٹھو، عہد کر کے یہاں سے اٹھو. اب یہ دو باتیں ہو گئی، ایک ہو گیا ایمان، دوسرا ہو گیا تقوی. تقوی سمجھ گیا؟ ایسے تو تقوی بہت بہت لمبا موضوع ہے لیکن شارٹ. ایمان تقوی دو چیزیں جس کے پاس آ جائے اسے کسی دوسری چیز کی حاجت ہے؟ تیسری چیز کی بولو نا بھائی، پلیز ریپلائی دو. بھائی جو ایمان والا ہو گیا، ایمان کامل ہو گیا اسے، اور نمبر دو وہ متقی ہو گیا. یعنی وہ جو کوالٹیز متقی کی ہے، متقین کی ہے، وہ اس کے اندر آ گئی. تو مجھے بتائیے اب ان دو کوالٹی کے بعد کسی تیسری کوالٹی کی ضرورت ہے؟ نہیں. بلکہ قرآن اگر ہم اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ جو ولی ہوتے ہیں وہ انہی دو کوالٹی والے ہوتے ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خوف سے دور، غم سے دور. اور نمبر دو الذین آمنوا وکانوا، ایمان و تقوی. پھر ان کے لیے اللہ کیا کہتا ہے؟ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی بشارت ہے. دونوں زندگی ہے، کہیں موت ہے ہی نہیں. اور پھر کیا کہا؟ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ نے جو کہہ دیا ولیوں کے لیے کہہ دیا. ذالک هو الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، تقوی اور ایمان یہ دو باتیں جس کو مل جائے اسے کسی تیسری چیزوں کی ہے؟ وہ تو ولی بن گیا قرآن کی روشنی، اسے کسی تیسری چیز کی ضرورت نہیں. لیکن سنو ایسا نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اور اے تقوی والو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. مولا میں ایمان والا ہوں، میں
میں گناہ نہیں کرتا، میں بدعمالی بد کرداری نہیں کرتا، میں تیری نافرمانی نہیں کرتا، مجھے کیا ضرورت ہے کسی سچے کے ساتھ ہونے کی؟ میں خود سچا ہوں، میں تو خود ولی ہو جائے، ہے اسے کسی چیز کی ضرورت؟ آپ سمجھ رہے یا نہیں سمجھ رہے میری بات؟ لیکن اللہ فرماتا ہے نہیں، اللہ سے زیادہ کوئی سمجھ سکتا ہے؟ اسی نے تو ہمیں سمجھ عطا کیا، وہ اللہ فرما رہا ہے، وہ تو سمجھ سے بھی فارغ ہے، وہ تو حکم دیتا ہے، وہ تو حکم دیتا ہے۔ نہیں، یہ دو چیزیں تمہارے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ان دونوں کے ساتھ ساتھ سب سے ضروری ہے فَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کا ساتھ، سچوں کی سنگت، سچوں کی صحبت، سچوں کی قربت، سچوں کی معیت، سچوں کی کمپنی، سچوں کی جو ہے وہ سنگت۔ اب مولا بات سمجھ میں نہیں آ رہی، بات سمجھ میں نہیں آ رہی، میں ایمان میں کامل ہو گیا، میں تقوی میں کامل ہو گیا، میں سچ بولنے لگا، ارے میں خود ولی ہو گیا، پھر بھی تو کیوں کہہ رہا ہے کہ تیرے لیے سچوں کی سنگت ضروری ہے، سچوں کی صحبت ضروری ہے؟ اللہ اکبر۔ جواب آیا مولا کا، بندے ایمان بڑی دولت ہے، تقوی بڑی دولت ہے، ایمان والا ہونا کمال نہیں ہے، تقوی والا ہونا کمال نہیں ہے، بلکہ ایمان اور تقوی کے ساتھ اس دنیا سے جانا کمال ہے۔ کئی ایسے ایمان والے ہوئے جن کی ایمان کی دولت لٹ گئی، کئی ایسے تقوی والے ہوئے کہ جن کا تقوی پارا پارا ہو گیا۔ مثالیں سامنے، وقت بہت تنگ ہے اس لیے میں پھیلا نہیں سکتا۔ بلعام بہولا کتنا بڑا ایمان والا تھا، کتنا بڑا متقی تھا، لیکن ایسی ٹھوکر لگی کہ ڈائریکٹ کافر ہو گیا اور اصحاب کہف کے کتے کی شکل میں اسے جہنم میں ڈالے جاتے۔ بولو، سلمان رشدی مثال نگاہوں کے سامنے، تسلیمہ نسرین مثال نگاہوں کے سامنے ہے، ڈاکٹر ذاکر نالائق ہے مثال نگاہوں کے سامنے ہے۔ ایمان والا ہونا، مسلمان کہلانا یہ کوئی بڑی بات نہیں، اصل چیز ہے ایمان کو اس دنیا سے لے کر جانا۔ اب میں آپ کو مثال کے ذریعے سے سمجھاؤں، آپ دیکھیں آپ کے پاس، آپ غریب ہیں، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، تو آپ سوتے ہو تو کڑی بھی نہیں لگاتے، دروازہ کھلا ہے یا نہیں؟ بولو، تھوڑی سی دولت آ گئی کڑی لگ گئی، اور دولت آ گئی لاک لگ گیا، اور دولت آ گئی سیکورٹی گارڈ لگ گئے، اور دولت آ گئی گن مشین والے سیکورٹی گارڈ لگ گئے، ہے یا نہیں؟ کیوں یہ ہوتا ہے؟ اس لیے یہ چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے حفاظت کا اتنا زیادہ اہتمام ہوتا ہے۔ ایمان بڑی دولت تھی، ایمان سے بڑھ کر کوئی دنیا کی دولت ہو ہی نہیں سکتی۔ ارے میں آپ کو بتاؤں، ابھی یہ تو پاگل اٹھا ہے، مہدی اپنے آپ کو کہنے والا، رسول اپنے آپ کو کہنے والا ہیڑا، وہ اگر آپ کو 2 لاکھ روپیہ دے، آپ بہت غریب ہیں، 20 لاکھ روپیہ دو تو چلے جاؤ گے کیا؟ نہیں، بولو، 2 کروڑ دے دو، 2 خرب دے دو، کیوں بھائی؟ پیسے مل رہے ہیں، تم کو کیا کرنا ہے؟ قادیانی بننا ہے، ایسے پاگلوں کے پیچھے جانا ہے؟ پیسے تو خوب برسیں گے، لیکن کیا کوئی ایسا کرے گا؟ آج عیسائی مشنری خزانوں کے دہانے کھول دیے، ایجوکیشن فری، یہ فری، وہ فری، لیکن بتاؤ کیا کوئی مومن اپنا ایمان بیچ سکتا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کی جو دولت ہے اس کی قیمت دنیا کی
تھوڑا پیسہ دنیا میں بڑھ گیا، کہا انڈین بینک سیف نہیں ہے، سوئس بینک میں اکاؤنٹ کھلوا۔ آج سارے عرب کے پیسے امریکہ میں جمع ہے، یورپ میں جمع ہے یا نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ دولت جتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے اتنی ہی امپورٹنٹ اس کی سیکورٹی ہوتی ہے، اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ ایمان بڑی دولت تھی، تقویٰ بڑی دولت تھی۔ مولا مجھے ڈر ہے کہ کہیں آج میں مومن ہوں، موت کے وقت ایمان سلامت نہ رہ سکے۔ مولا مجھے ڈر ہے آج میں داڑھی والا، امامے والا، متقی ہے، تجھ سے ڈرنے والا، گناہوں سے بچنے والا ہوں، لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ موت کے وقت ایمان سلامت نہ رہ سکے، تقویٰ سلامت نہ رہ سکے۔ مولا میرے ایمان کی حفاظت کا سامان تو ہی کر، میرے ایمان کی محافظت کا سامان تو ہی کر۔ رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سن، ایمان لا، تقویٰ اختیار کر، سچوں کے ساتھ ہو جا، تیرا ایمان بچ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث اعظم کے ساتھ ہو جا، تیرا ایمان بچ جائے گا۔ بندہ نواز کے ساتھ ہو جا، تیرا ایمان بچ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور سنو، اچھی طریقے سے اس بات کو سنو، ایمان، اب بس یہ آخری بات ہے اور میں اپنی گفتگو کو ختم کروں، کنکلوڈ کروں۔ ایک بہت بڑے عالم، بہت بڑے عالم، بلکہ اتنے بڑے عالم کہ حضور کی امت میں آج تک اس کی کوئی مثال اور نظیر نہیں پیدا ہو سکتی۔ وہ عالم جو اپنے وقت کے سب سے بڑے مفسر اعظم، محدث اعظم، متقی اعظم، سبحان اللہ۔ دعوے توحید کے اتنے بڑے مدعی کہ اپنے علم سے 360 دلیلیں جمع کرنے والے، سبحان اللہ۔ ان کی کتابیں پڑھو۔ آج بھی جب کوئی علم میں شہرت حاصل کرتا ہے تو دنیا کہتی ہے یہ راضی زمانہ ہے، یہ راضی دورہ ہے۔ ان کی مثال پیش کی جاتی ہے۔ وہ امام فخر الدین رازی کہ جن کی تفسیر کبیر کئی جلدوں پر ہے، علوم و معارف کے خزانے بکھیر دیے، لیکن سنو، ایسے بڑے بڑے ولیوں کے ساتھ، ایسے بڑے بڑے متقیوں اور محدثوں اور علم والوں اور ایمان والوں کے ساتھ بھی کیسا کیسا وقت آیا۔ آخری وقت تھا، آخری شیطان کے مکر و فریب سے اللہ ہماری حفاظت کرے۔ بڑا عیار ہے، بڑا مکار ہے، کب ہمارے نفس کو دھوکہ دے دے، کب ہمیں گمراہ کر دے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا، ایمان نکل جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ غوث پاک کے ساتھ خود ہوا، غوث پاک مجاہدے میں بیٹھے ہیں، آسمان پہ نورانی ابر آیا، آواز آئی عبد القادر تو نے بہت عبادت کر لی، اب آج کے بعد اگر تو فرض نہ بھی ادا کرے تب بھی اللہ نے تجھ پر فرائض معاف کر دیا۔ آج کل کا کوئی جاہل پیر ہوتا تو اپنے مریدوں سے کہتا کل رات میں اللہ نے بشارت دی ہے کہ مجھ پہ نماز معاف ہے، مریدوں تم بھی مت پڑھو، لیکن معاذ اللہ وہ ویسے نہیں تھے، سبحان اللہ۔ وہ سچے پیر تھے، وہ سچے ولی تھے۔ کہا یہ تو شیطان معلوم ہوتا ہے، نبیوں پہ معاف نہیں، مجھ پہ کیسے معاف ہوتا ہے؟ سبحان اللہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ دھواں چھڑ گیا، پھر آواز آئی عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ کہا شیطان مجھے اب بھی گمراہ کرنا چاہتا ہے؟ کہا مجھے میرے علم میں نہیں، میرے رب کے فضل میں بچا۔ اسی وقت شیطان نے کہا تھا عبد القادر
اسی مقام پر تجھ سے پہلے میں نے 70 ولیوں کو گمراہ کیا اور زندگی کی بنا. یار ہم اور تم ہو ہے کون؟ کس کھیت کی مولی ہے ہم؟ تھوڑا سا ہمامہ پہن لیے, کچھ باتیں اور نعتیں پڑھنا سیکھ لیے, ہم سمجھتے ہیں لا حول ولا قوت. اس مقام پر جو کئی مجاہدات کرنے کے بعد ملتے ہیں, وہاں پر شیطان نہیں چھوڑتا. یار یہاں تو کیا ہے, ہماری اوقات کیا ہے, ہماری طاقت کیا ہے شیطان کے مقابلے, اور ہم پھولے نہیں سماتے کہ ہم سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں. استغفر اللہ. بلکہ حضور غوث پاک کے مرید کے ساتھ خود ہوا. ایک مرید تھا حضور غوث پاک کا. محفلوں میں جیسے مثال کے طور پر میں نے کل دعوت دی تو ماشاءاللہ تقریباً ساتھی یہاں نظر آ رہے ہیں, ایک ساتھی ابھی بھی نہیں دکھ رہے. تو میں ان سے کل پوچھوں گا ضرور کہ بھائی آپ آئے کیوں نہیں. ہوتا ہے جب کمپنی پرفیکٹ ہو جاتی ہے تو پھر آدمی, اور پھر پیر وہی ہوتا ہے, پیر تو وہی ہوتا ہے, حقیقی بات ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو پیر نہیں, وہ پیر ہے. جو مریدوں کی خبر نہ لے وہ پیر ہے ہی نہیں. جسے مریدوں کی خبر نہ ہو کہ مرید کہاں جا رہا ہے اور پیر کہاں جا رہا ہے, وہ پیر نہیں, وہ پیر ہے. زبر زیر مت لگاؤ, مطلب زبر لگا دیتے کہ وہ پیر ہے, پیر نہیں. خالی مرید کے جیب پہ نظر ہے اور کچھ نہیں. غوث پاک نے فرمایا میرا فلاں مرید نظر نہیں آ رہا, فلاں مرید نظر نہیں آ رہا, ذرا خبر لو اس کی. گئے, خبر لی, آئے, کہنے لگے حضور وہ تو روزانہ جنت کی سیر کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے عبد القادر کی کیا ضرورت, لوگ جنت کے لیے عبادت کرتے ہیں. ارے میں تو روز رات میں سوتا ہوں اور جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں, وہ لوگ علماء میری خدمت میں ہوتے ہیں. غوث پاک سمجھ گئے معاملہ کیا ہے. غوث پاک نے کہا اسے ایک بار بلاؤ. گئے لوگ بلائیں, مجھے نہیں آنی, مجھے نہیں آنی, لیکن سنو داعیان دین کے لیے یہاں ایک سبق ہے, کسی کو اس طریقے سے چھوڑتے نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. غوث پاک نے کہا ایک بار ہی بلا اور اس سے کہنا دوبارہ پھر بتا. ایک بار بلایا ہے شیخ, ایک بار. اب وہ گئے, سمجھایا, اچھا چلو شیخ کہتے تو ایک بار مل لیتا ہوں لیکن دوبارہ نہیں ملوں گا. ٹھیک ہے آ جاؤ. سبحان اللہ. آئے غوث پاک نے کہا خیریت ہے, کیسے معاملات ہے. شروع ہو گیا وہ, حضور اب تو اللہ کا بے پناہ کرم ہے. دیکھیے اب بھی وہی کہہ رہا ہے, وہ اللہ کا بے پناہ کرم ہے. جس جنت کے لیے لوگ مارے مارے پھرتے, میں تو ہر رات اس جنت کی سیر کرتا ہوں. ہر رات حور و غلماں میری خدمت میں ہوتی ہے, طرح طرح کے پھل, نہریں, باغیچے سب ہیں میرے لیے. غوث پاک نے منع نہیں کی, رد نہیں کیا, یہ نہیں کہا کہ دھوکہ ہے. یہاں سے ایک داعیان دین کو سبق ملا. سبحان اللہ. سنتے رہے, اس کی پوری سنتے رہے, رد نہیں کیا. اسے یہ نہیں کہا کہ یہ دھوکہ ہے, یہ ہے, وہ ہے. جب وہ جانے لگے کہا کہ اے میرے مرید ایک کام لے کہنے سے بھی کر لے. کہا جب جنت, باغات, سب چیزیں سجی ہو اس وقت ایک جملہ کہہ دینا میرے کہنے. کیا جملہ؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. حضور اتنا تو میں کر سکتا ہوں, آپ کا مرید ہوں تو اتنا تو کر ہی سکتا ہوں. بس جا گئے. رات آئی, خواب آیا جنت کا. میں آپ کو کیا بتاؤں یار, میں بتا نہیں سکتا. ایک نوجوان بس اسی ایج کا تھا, اسی ایج کا. ایک دن جمعہ کی نماز میں مجھے مل گیا, کچھ پیجز دکھانے لگا. پیجز کہا مجھ پہ روز رات میں اللہ کی وحی اترتی اور یہ وحی کے تعداد
میں خود لکھتا ہوں یار یہ میں قیامت ہے کہ ایسے مہدی اور ایسے رسول کے دعویٰ کرنے والے بہت آئے، لیکن اسی لیے اپنے آپ کو سچوں کے قریب رکھو۔ سنی دعوت اسلامی کا ماحول اسی لیے بھائی، نہ پتہ نہیں کون کب جھپٹ لے، کون کب جھپٹ لے۔ اسے غنیمت جانو اس تحریر تنظیم، بالخصوص اہل دکن، کہ بڑی عجیب زمین ہے، میں تو آج تک نہیں سمجھ پایا اس زمین۔ وہ گیا، جنت سجی ہے، باغات سجی ہے، حور و غلبہ خدمت میں، اسے یاد آیا کہ شیخ نے کہا تھا لا حول ولا قوت، اس نے زبان سے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب جیسے ہی یہ جملے زبان سے نکلنے تھے سب غائب، سبحان اللہ۔ جاندار کی چند ہڈیاں پڑی ہیں، چند ہڈیاں مردار کی، بدبو مارتی۔ صبح اٹھا سیدھا حضور معاف کرنا، بھٹک گیا تھا آپ نے بچا لیا۔ نعرے غوث، نعرے غوث، سرکار کی غلامی، سچا پیر کیوں ضروری ہے؟ وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کا راز کیا ہے؟ حضور کی نعرہ پاک کا صدقہ ہے، ایسی کئی راتیں بول سکتا ہوں وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ امام راضی کی بات ہے، آخری وقت آ گیا، کتنے بڑے عالم، کتنے بڑے عالم، کہ آج عالم جن کے دسترخوان سے اٹھا کر کے عالم بن گئے، کتنے بڑے عالم، آخری وقت آ گیا۔ آج اگر کسی عالم سے بھی پوچھ لو نا، سند یافتہ جھٹپٹ اچانک مولوی معلوم ہے کیا نہیں آپ کو؟ 40 دن میں مولوی بن جاتے، 3 دن میں مولوی بن جاتے، فتوا ڈائریکٹ فیکس میسج سے اسٹارٹ، میل تھرو، واٹس ایپ پہ تھرو، میسج پہ، حرام شرک بدعت، ان سے پوچھو تو ان کی ہوا خراب ہو جائے کہ اللہ کے ایک ہونے پہ ایک دلیل دے دی، کتنی؟ ایک دلیل، اللہ ایک ہے، اس بات پر ایک دلیل۔ اتنے بڑے عالم تھے، 1 2 نہیں، 100 200 نہیں، 360 دلیلیں انہوں نے قائم کی تھی۔ The oneness of Almighty Allah اس ٹاپک، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ آخری وقت آیا، شیطان مارتا بھی اسی وقت سے جب بندہ کمزور ہے، جب مضبوط ہوتا ہے تو ڈھیل دیتا ہے، جب کمزوری دیکھتا ہے کیا کمزوری ہے۔ ارے حدیث پاک میں تو یہ سالہ قبر میں بھی نہیں چھوڑتا، قبر میں بھی نہیں چھوڑتا۔ جب بندے سے پوچھا جاتا نا ماں ربو کا، تیرا رب کون ہے، تو وہاں بھی دودھ اور شہد کا گلاس لے کر وہاں کہا کہ مجھے رب کے، ابھی میں تیری پیاس بجھا دوں، وہاں بھی نہیں چھوڑتا۔ بڑا مردود ہے، بڑا خبیث ہے۔ آپ نے 1 دلیل دی، 2 دلیل دی، 3 دلیل دی، اب وہ شیطان ہے بھائی۔ میں نے ابھی کہا تھا وہ مشرک نہیں ہے، کافر ہے، شرک تو ابھی بھی اس نے نہیں کیا، لیکن اللہ کے حکم کا منکر ہوا اس لیے کافر ہو۔ اس کی غلطی کیا ہے معلوم ہے؟ وہ نبیوں کا بے ادب ہے۔ اللہ کے ایک ہونے میں آج بھی اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، وہ ابھی بھی منکر نہیں ہوا اللہ کی وحدانیت میں۔ مولا تو جتنا سجدہ کرائے کرنے کو تیار ہے، بلکہ ایک بار تو حضرت موسیٰ سے ٹکرا گیا تھا، معلوم ہے؟ تو موسیٰ کو رحم آ گیا، اللہ کی بارگاہ میں مولا شیطان بڑا پچھتا رہا ہے، شرمندہ ہے۔ اچھا کیا کہہ رہا ہے؟ مولا پچھتا رہا ہے، غلط ہو گیا۔ کہا ٹھیک ہے، اس سے یہ کہہ دو کہ ابھی بھی قبر آدم موجود ہے،
آدم کو نہیں کیا تو قبر پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام آئے کہ شیطان مبارک ہو تجھے, سولوشن ہو گیا. کیا سولوشن ملا؟ سولوشن یہ ملا, اللہ نے کہا ہے کہ آدم کی قبر کو سجدہ کرنا. آدم کو نہیں کیا تو قبر کو کیا کرنا؟ تو یہ منکر ہے انبیاء کی عظمتوں کا منکر, اور اس کے اولاد کا بھی یہی حال ہے, اس کی ذریت کا بھی یہی حال ہے. وہ توحید میں تو بڑے پکے لیکن عظمت رسول کو ماننے کے لیے تیار, نبیوں کے آگے جھکنے کو تیار ہے. یہی ایک فوج کا شیطان ہے. عالم بہت بڑا, معلم الملائکہ, نبی فرشتوں کو ٹیچنگ دینے والا, فرشتوں کی کوچنگ لینے والا, کوچنگ کلاس دیتا تھا فرشتوں, کوچنگ دیتا تھا. آپ سوچو کتنا بڑا عالم تھا. تو اس نے اپنے علم سے کہا تھا, ایک ایک چیز وہ پیش کرتے رہے, کہا تھا یہاں تک کہ 360 دلیلیں شیطان نے نزا کے وقت ان کی کینسل کی. اور بالکل سینسیٹیو وقت تھا, اتنا سینسیٹیو وقت, اتنا نازک وقت کہ جواب دو یا پھر ایمان گیا. اس وقت کیا ساتھ رہا, توجہ کی اپنے پیر کی, یا شیخ نجم الدین گمراہ, مرید کا آخری وقت ہے, بچا لو ایمان, بچا لو تقویٰ. توجہ کی, وہیں وضو کر رہے تھے, وضو کا لوٹا پھینکا یا پانی پھینکا اور کہا اے فخر الدین تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں بغیر کسی دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں. وہاں سے آواز آئی, ایمان بچ گیا. ارے ان کو بھی ضرورت ہے تو ہمیں کتنی ضرورت ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.